بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور خبر دی۔ ایک خوبصورت نوجوان مسجد کے باہر کھڑا ہو کر اس طرح رو رہا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو۔ وہ چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے۔ چنانچہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو مسجد میں بھیج دو۔ وہ نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام دیا اور فرمایا، اے جوان، رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ میں نے ایسے گناہ سر انجام دیے ہیں کہ خداوند عالم ان میں سے بعض کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے اور اللہ پاک مجھے بالکل معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی انسان کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرا گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، وہ زمین، دریا، درخت اور زمین میں دوسرے موجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، اگرچہ آسمان، ستارے اور عرش کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، افسوس ہے تیرے اوپر، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا خدا بڑا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان سجدے میں گر پڑا اور کہا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کا بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں 7 سالوں سے قبروں کو کھود کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور کفن چرا لیتا ہوں۔ قبیلہ انصار سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اس کا کفن نکال لیا اور اس کو برانہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ شیطان نے مجھے ورغلایا، اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت ایک آواز سنی، اے جوان، روز قیامت تجھ پر عذاب ہو، جس دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ تو نے مجھے مردوں کے درمیان برانہ کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا، میرا کفن لے کر چلا اور مجھے نجابت کی حالت میں چھوڑ دیا، اور روز قیامت اسی حالت میں محشر بھی جاؤں گی۔ عذاب ہو تجھ پر آتش جہنم کا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، میں ڈرتا ہوں کہ تیرے عذاب میں بھی نہ جل جاؤں، تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پکارتا جا رہا تھا، اللہ پاک، یہ بھولا ہوا تیرا بندہ ہے، تو میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے مجھے دور کر دیا ہے۔ تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کر۔ وہ 40 دنوں تک دعائیں منتیں کرتا رہا۔ جنگل کے درند اور حیوانات اس کے رونے سے روتے تھے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، پالنے والے، میری دعا قبول فرما اور میرے گناہ بخش دے۔ تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور گناہ نہ بخشے، نزدیک مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو تو میرے اوپر آتش فرما، میں جل جاؤں۔
بہرحال روزے قیامت کی ذلت رسوائی سے مجھے نجات دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہتر جزا ہے۔